اچھا، تو اب یہ جو دیکھیں، اب یہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے بنیادی اصول سے ہم واقف ہمیں ہونا چاہیے. تو اب یہ دیکھیں، یہ جو سبجیکٹ ہمارے پاس ہے نا، یہ جو ہمارے پاس جو مضمون آپ کا ہے یہ میکینکس کا، یعنی کہ ہائیڈرو ڈائنمکس کا یا ہائیڈرو میکینکس کا، اچھا، تو یہ اگر آپ آخری جملہ دیکھیں تو آخری جملہ یہ تھا اس کا، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دا ڈومین، یعنی یہ ایسے ہے، دا ڈومین آف دس سبجیکٹ یہ جو سبجیکٹ آپ کا ہے، یعنی کون سا سبجیکٹ؟ یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہائیڈرو ڈائنمکس، ٹھیک ہے، یا فلوئڈ میکینکس جو پڑھ رہے ہیں، اس کے جو ڈومینز، ڈومین کا مطلب ہے کہ اس کی کہاں کہاں تک اس کا غلبہ ہے، یعنی کس کو کہاں کہاں پہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہاں کہاں پہ اس کے اصول کار فرما ہے، اس کی حدیں، اس کی حدود. میں نے کہا کہتے ہیں ڈومین آف دس سبجیکٹ از ایکسٹینڈنگ فرام دا ڈیپس آف اوشنس، ٹھیک ہے جی، ٹو دا ہائی الٹیچیوڈ آف اسپیس. کہتے ہیں اس کی جو حدیں ہیں، اس کی جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ سمندروں کی گہرائیوں سے لے کر بڑی دور بلندوں تک بھی یہ ہماری ہائیڈرو ڈائنمکس یا یہ جو ہمارے پاس میکینکس کا جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشن ہے. کیسے اپلیکیشن ہے؟ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ دی سب میرینس رننگ انڈر دا سی لیولس. سب مرین، یہ نوٹ کر لیں آپ لوگ، سب میرین کا مطلب ہوتا ہے آبدوز کشتیاں. اگر آپ کو نہیں پتا تو یہاں پر میں آپ کو یہاں لکھ دیتا ہوں، یہ جو لفظ ہے سب میرین، سب میرینس کا مطلب ہوتا ہے آبدوز کشتیاں. یہ آبدوز کشتی، اگر سب میرین خالی کر دوں تو یہ بن جائے گا آبدوز کشتی. اب یہ سمندر کے نیچے چلتی ہے، زیر آب چلتی ہے. اب ظاہر بات ہے، دیکھیں اب زمین کے وہ پانی کے نیچے چل رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اوپر آ جاتی ہے چاہے پھر ڈوب جاتی ہے، اندر گھس جاتی ہے. تو ظاہر اس میں دیکھیں کتنی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی سائنس، اور خاص کر یہ جو ہمارا یہ مضمون ہے وہ اس میں اپلائی ہوا ہے، یعنی اس کی بھی ضرورت پڑی ہے ہمیں، اور بھی سائنس سے اپلائی ہوا ہے، لیکن اس کا بھی بیچ میں عمل دخل ہے. ضروری نہیں کہ یہ ساری اپلیکیشن اس میں جو ہو رہی ہے وہ ہمارے صرف جو یہ ہائیڈرو ڈائنمکس کی، ٹھیک ہے جی، یا یہ جو ہائیڈرو میکینکس ہے اس کی ہو رہی ہے، اور بھی سائنس اصطلاحات انوالو ہے، لیکن اس کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے. تو سر یہ لکھا ہے کہ اس کے جو ڈومینز ہیں یہ ایکسٹینڈ ہیں، یہ کہاں سے کہاں تک اپلائی ہو رہے ہیں؟ اٹ از ایکسٹینڈنگ فرام دا ڈیپس آف اوشنس ٹو دا ہائی الٹیچیوڈ آف اسپیس. اسپیس کی بلند و بالا بلندی تک ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. کہتے ہیں سب میرینس رننگ انڈر دا سی لیولس، سی لیول کے نیچے یعنی زیر آب سمندروں کے نیچے چلتی ہوئی جو سب میرینز ہیں. شپس موونگ آن دی سرفیس آف واٹر، جو بحری جہاز ہیں. اب یہاں پر جو میں نے شپس لکھا ہے تو شپ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بحری جہاز کی بات ہے، جو سطح سمندر پہ تیر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں. سرفیس آف واٹر، دی ڈیزائننگ آف ریسنگ اینڈ فلائنگ بوٹس، ایسی بوٹس جو بڑی تیزی سے آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ نے کبھی کبھار اگر ٹی وی میں کوئی پروگرام دیکھے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کشتیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ہی تیز چلتی ہیں، اور ایون بعض تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ چھلانگیں مارتی ہیں، اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ وہ اچانک سطح سمندر سے اٹھتی ہیں اور کافی 20-25 فٹ دور جا کر پھر لگتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں اپنی رفتار کی وجہ سے. تو وہ اس میں نے لکھا کہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دی ڈیزائننگ آف ریسنگ اینڈ فلائنگ بوٹس، دی فلائنگ، دیکھیں آگے یہاں پر دی فلائنگ سب سونک، سونک اینڈ سپر سونک ایئر کرافٹس. اب دیکھیں یہاں پر دی فلائنگ سب سونک، سونک اینڈ سپر سونک ایئر کرافٹس. دیکھیں یہ لفظ جو ہے نا سونک مطلب کہ آواز، اس طرح آواز سے ہے. سب سونک آواز سے کم، سونک آواز کے برابر، سپر سونک آواز سے زیادہ. اب اس وقت ایسے بھی ہوائی جہاز بن گئے ہیں کہ ان کی جو رفتار ہے، عموماً جو زیادہ تر جہاز ہیں جو ہم سفر کرتے ہیں، جن جہازوں پہ آپ یہ جو PIA کے ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی وہ تو سب سونک ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو رفتار ہے وہ مطلب کہ وہ آواز رفتار سے کم ہوتی ہے. لیکن یہ جو لڑاکا طیارے ہیں،
یہ جو جنگی جہاز ہیں جو بنتے ہیں، لڑاکا طیارے جو ہیں، وہ بعض ایسے بھی ہیں کہ ان کی جو رفتار ہے وہ آواز کی رفتار سے تیز ہوتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے بعض فلائنگ ہمارے پاس جو ہیں یہ ایئر کرافٹس ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو سب سونک ہیں، سونک ہیں اور سپر سونک ہیں. یعنی بعض آپ کی جو رفتار ہے آواز کی اس سے بھی تیز ہے. تو یہ تمام کے تمام جو اس میں آ رہے ہیں ایئر کرافٹس اینڈ دی کنسٹرکشن آف پروپلشن سسٹمس فار دی اسپیس فلائٹس. اب اسپیس فلائٹ یہ اگلے لیکچر میں شاید میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو ہوا ہے وہ سطح زمین سے، ہماری جو زمین ہے اس سے کتنے اوپر تک ہوا ہے، اس کے آگے ہوا نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی یہ شپ وغیرہ اڑ رہے ہیں، یہ شپ تو نہیں سوری، یہ جو ایئر کرافٹس اڑ رہے ہیں یا ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں وہ تو ہوا میں اڑتے ہیں. جہاں ہوا نہیں ہے وہاں تو اڑ جا نہیں سکتے، اڑ نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں جس وقت آپ اسپیس میں جاتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ یہ چاند میں گئے آپ، ٹھیک ہے، راکٹ گئے، مریخ میں گئے، اس میں انسان تھے کہ نہیں تھے، خیر اس میں بحث نہیں کرتا، لیکن گئے ہیں تو وہاں تو ہوا نہیں ہے، تو کیسے گئے ہیں؟ تو وہاں پر جو ہے نا اس میں ایک چیز لکھی ہے، یہاں میں نے لکھا اس کے لیے کہتا ہے کہ یہاں پر کنسٹرکشن آف پروپلشن سسٹمز، وہ ایسے سسٹم جو ہوا کے بغیر بھی اس کو اڑاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں. تو وہ سارے کے سارے سسٹمز، ٹھیک ہے، پروپلشن سسٹمز فور دا اسپیس فلائٹ، جو اسپیس فلائٹ میں کام آتے ہیں، آر یوزنگ دا پرنسپل آف فلوئڈ میکینکس، وہ سارے جو ہیں فلوئڈ میکینکس کے اصولوں کو استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا یا ہم نہیں کہتے یہ چیز کہ بھائی اس کے اندر ہولی سولی 100% یہ فلوئڈ میکینکس سے اپلائی ہو رہی ہے، نہیں، اور بھی سائنسز میں اپلائی ہو رہی ہے، اور بھی چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، بہت چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں، لیکن اس کا بھی بہت بڑا اہم رول ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو ہم یہ کام نہ کر پاتے، تو رول اس کا بھی ہے. اچھا، آر یوزنگ دا پرنسپل آف فلوئڈ میکینکس. ہیلو، ہاں جی، اچھا، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ تو ساری باتیں ہو گئیں، یہ ہیوی مشینری کی باتیں ہیں. یہ جو باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں اس کے اندر بڑی ہیوی مشینری استعمال ہو رہی ہے. اب 2 کشتیاں، بحری جہاز، ٹھیک ہے جی، سمندری جہاز، ہوائی جہاز، اور اس کے اندر پھر فائٹر، جیٹ فائٹرز، ٹھیک ہے نا، یہ تو، اور پھر راکٹس جو اسپیس میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو بڑی ہیوی مشینری ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بیسائڈز، اس کے علاوہ، یہ لفظ ہے بیسائڈز کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ، یعنی جو اوپر ذکر ہو چکا ہے اس کے علاوہ. دی ابو ہیوی مشینری، یہ جو بڑی بھاری بھرکم مشینری کا جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے ہٹ کر دی ڈومیسٹک اپلائنسز، وہ چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. اپلائنسز وہ چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں، ڈومیسٹک گھریلو اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ کون کون سے؟ مثال کے طور پر اپلائنسز لائک کون سے؟ پمپس، یہ جو پمپ زمین سے پانی کھینچتے ہیں، ایک ٹینکی سے دوسری ٹینکی میں منتقل کرتے ہیں. یہ سائیکلوں کے جو ٹیوب ہیں اس میں ہوا بھرتے ہیں، موٹر گاڑیوں میں ہوا بھرتے ہیں، ٹھیک جی، یہ سارے. پھر فینز، پنکھے، بلوورز، یہ جو بلو آپ مارتے ہیں تو اس میں سے ہوا باہر نکلتی ہے، بلوورز، کمپریسرز، ٹربائنز، یہ تمام کے تمام ریکوائر دی نالج آف بیسک پرنسپلس آف فلوئڈ میکینکس. یہ تمام کے تمام جو ہے ہمیں اس کے اندر بھی ہمیں فلوئڈ میکینکس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس فلوئڈ میکینکس ہے یہ اس کی بہت وسیع اپلیکیشن ہے، بڑی وسیع اپلیکیشنز ہیں. کہتے ہیں کہ دیس، اب یہاں دیکھیں اور بڑی اہم پہلو دیکھیں اس کا، دیکھیں دی سرکولیٹری سسٹم، یہ جو آپ سانس لیتے ہیں، ہوا اندر جاتی ہے، پھر جی پھیپھڑوں میں جاتی ہے، لنگز میں جا کر پورے باڈی میں جاتی ہے، جانے کے بعد پھر وہاں سے نکلتی ہے، پھر ناک سے باہر نکلتی ہے. ہمارا خون ہے، ٹھیک ہے، وہ پاؤں کے بالکل ایک انگوٹھے سے لے کر ہمارے سر تک گردش کر رہا ہے. کس راستے سے جاتا ہے، کس راستے سے واپس آتا ہے، کیا کام کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. بعض کہتے ہیں جی بلڈ پریشر تیز ہو گیا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ لوگ، یہ ہو گیا ہے. تو سر یہ بھی تو دیکھیں، کیا خون لیکوڈ نہیں ہے؟ یہ جو آپ سانس لیتے ہیں کیا یہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں پھر جو کچھ بن رہا ہے. اب اگر آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی مشینیں بنائی ہیں تو کیا اس کے لیے آپ کے پاس جو ہمارے یہ مضمون اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں فلوئڈ میکینکس کو، ٹھیک ہے، تو کیا ہمارے پاس اس کی مکمل معلومات نہیں ہونی چاہیے؟ تو اس نے یہ کہا یہاں، وہ کہتا ہے کہ دی سرکولیٹری سسٹم آف اے باڈی، ایک باڈی، خواہ وہ انسان کی باڈی ہے، خواہ وہ بھینس کی باڈی ہے، تو خواہ وہ خرگوش کی باڈی ہے، سانس تو سارے لیتے ہیں، سب میں وہی چیز کام کرتی ہے. الگ بات ہے کہ انسان آپ نے مرنے لگے تو اپنے لیے بہت کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، بھینس مرنے کو ذبح کر کھا جاتا ہے،
وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حق تو اس کا ہی بنتا ہے بھائی اس کا بھی علاج کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انگریزوں کے ملکوں میں کتوں کو بھی سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ بھی بیمار ہو اس کو بھی علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اس کو۔ خیر یہ تو جو بھی ہے، تو وہ کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم آف اے باڈی، ایک جسم کا جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس میں سرکولیشن جو کر رہا ہے، خواہ وہ گیس کر رہی ہے یا وہ خون کر رہا ہے یا کوئی اور چیز کر رہی ہے، کہتے ہیں سرکولیٹری سسٹم آف اے باڈی از ایسنشلی اے فلوئڈ سسٹم، وہ فلوئڈ سسٹم ہے، اس میں فلوئڈ استعمال ہو رہا ہے، خون کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، از اے فلوئڈ سسٹم۔ اٹ از امیزنگ دیٹ دا ڈیزائن آف بلڈ سبسٹیٹیوٹس، دیکھیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں آپ کو خون تبدیل کرنا ہوتا ہے، آپ کو اکثر اوقات کوئی ایسی بیماریاں جس میں خون وغیرہ ٹرانسپلانٹ خون تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب دیکھیں آپ خون ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، اس کا ہٹا رہے سبسٹیوٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ خون نکال کر کسی اور کا خون لگا رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، دیکھا کہ جی آپریشن ہو رہا ہے، فلاں کا آپریشن ہے تو اس کو جی 2-4 بوتلیں خون چاہیے، 2-4 بوتلیں خون چاہیے، تو اگر 2-4 بوتلیں خون چاہیے ایک آدھ بندے کو تو اس کو 4 بوتلیں پہلے آپ پلا دینا۔ کبھی خون پلائیں کسی کو؟ آپ خاص طریقے سے ڈالتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے جی، کتنا جانا چاہیے، ڈراپس کیا ہونے چاہیے، مشین کیسی ہونی چاہیے، کس طرح سے وہ اس کے اندر بلڈ کو کس لحاظ سے پھینکے اندر جائے، جس سے پوچھے تمام جو ہے یہ اس مضمون کے اصول اس میں بھی کار فرما ہے۔ تو اس نے یہ کہا بھائی کہ دی سرکولیٹری سسٹم آف اے باڈی از اسینشلی اے فلوئڈ سسٹم، اٹ از امیزنگ دیٹ دا ڈیزائن آف بلڈ سبسٹیٹیوٹس، وہ چیزیں، وہ نظام، جو وہ مشینیں جو آپ کے خون کو سبسٹیٹیوٹ کرتی ہیں، آپ کے ناکارہ خون کو نکال کر وہاں پہ کوئی اور تازہ خون ڈالتی ہیں، مشینیں ہیں، پتہ ہے ہمیں، ہیں، ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں لیکن سنتے رہتے ہیں سبسٹیٹیوٹس۔ پھر کیا جی، دیکھیں آرٹیفیشیل ہارٹس، اب تو ترقی یافتہ ممالک جو ہیں جو سائنس میں بڑی ترقی کر گئے ہیں، انہوں نے مصنوعی دل بھی بنائے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے دل ناکارہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی، وہاں اٹھا کر آرٹیفیشیل ہارٹ لگا دیتے ہیں، اس کو وہ کام کرتا ہے، ہاں وہ ایسا کر لیتے ہیں، بہت کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر۔ تو آرٹیفیشیل ہارٹس، پھر ہارٹ لنگ مشینس، پھر وہ مشینیں جو ہارٹ اور لنگس کو مختلف ہوا دیتے ہیں، یہ جیسے وینٹیلیٹر ہے، یا جس طرح سے آپ جاتے ہیں اچانک سانس خراب ہو گئی تو آکسیجن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آکسیجن پانا تو عام ہے، تو وہ ہو گیا ہارٹ لنگ مشینز۔ بریدنگ ایڈز، یعنی وہ تمام مشینیں، ایڈز وہ یعنی وہ مددگار چیزیں جس وجہ سے آپ سانسیں لیتے ہیں، آپ کی سانسوں کو درست کر لیتے ہیں، یہ سارے اینڈ آل ادر سچ ڈیوائسز مسٹ ریلائی آن دا بیسک پرنسپل آف فلوئڈ میکینکس۔ یہ تمام اس قسم کی مشینیں جو ہیں یہ ساری جو ہیں یہ اس کا انحصار جو ہے ریلائی کرتی ہیں، انحصار کس کے اوپر ہے؟ فلوئڈ میکینکس کے جو اصول ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو فلوئڈ میکینکس ہے، ٹھیک ہے، یہ مضمون جو ہے یہ کتنا وسیع مضمون ہے۔ اب آگے میں نے کچھ نومیریکل ڈالے ہیں، کچھ ایسے کوشچن ڈالے میں نے اس لیے ڈالے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھائی کہ ہیومن باڈی کے لیے، ٹھیک ہے جی، کس قسم کی یہ اپلیکیشن جو ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، کتنا کچھ ہم اس میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اب دیکھ دی ابو لسٹ آف ریئل ورلڈ ایپلیکیشن، کہتے ہیں کہ حقیقی دنیا کے اندر جو ایپلیکیشن کا ہم نے ذکر کیا فلوئڈ میکینکس کا، could go on indefinitely۔ اب اس کو ہم اگر لکھنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ سبق کے ساتھ بھرے جائیں گے، ہر جگہ پہ اپلائی ہو رہا ہے، ایون معمولی آپ خود دیکھیں آپ کے پاس جو پین ہیں، آج کل تو آپ لوگ ہو گئے ہیں مارکر اور بال پین کے لوگ بن گئے ہیں، یہ جو فاؤنٹین پینز ہیں اس میں جب انک ڈالتے ہیں، آپ انک ایسے دباتے ہیں تو انک اس میں سے چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس میں سے آپ جو لکھتے ہیں تو انک نکلتی رہتی ہے، کیا اس میں سارا فلوئڈ استعمال نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کیسے اس میں انک چڑھی اور کیسے اس میں سے انک نکل رہی ہے، نب ایسے بنایا گیا کہ وہ سارے کے اس میں سے وہ جو انک ہے وہ اس نب سے نکل کر، ٹھیک ہے جی، کاغذ کو خراب نہیں کرتی، بالکل کنٹرولڈ لگ رہی ہے، چل رہی ہے۔ تو کیا ایک دن میں ہو گیا یہ؟ کتنے تجربات ہوئے، کرنے والوں نے کتنے تجربات کیے، تب جا کر یہ کچھ ہوا۔ تو وہاں ایک معمولی پین کے اندر، ٹھیک ہے جی، فلوئڈ میکینکس استعمال ہو رہی ہے۔ یہ جو بال پین ہے، یہ آپ کے جو بال پین بنتے ہیں، یہ جو بال پین کے اندر جو آپ کے پاس ٹیوب ہے، اس ٹیوب میں جو بھرتے ہیں وہ پتہ نہیں بڑا گاڑی سی لیکوڈ بھرتے ہیں، کچھ ہوتا تو فلوئڈ ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ لکھتا ہے، لکھ رہا ہے اور خود بخود وہ ٹیوب جو ہے وہ نیچے اترتی رہتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہوتے جب بالکل ختم ہو جاتی ہے لکھنا بند ہو جاتا ہے، وہ کہیں پھنستی نہیں ہے بیچ میں۔ تو اس کے اندر دیکھیں اس نے کتنے جو اصول ہیں یہ ہائیڈروڈائنمکس کے یا فلوئڈ میکینکس کے اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ جائیں اس کے کارخانوں میں جائیں اور کارخانوں میں جا کر اس سے پوچھیں جو ماہرین ہیں اس کے، تو آپ بتائیں گے تو آپ کہیں گے یار اچھا اس کا تجھے تو یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، ایک بال پین کے اندر استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو لوگوں نے کام کیا ہے، جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے۔
آپ کہیں گے یار کہ اس آدمی نے یہ لوگوں کو یہ ان کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ یہ آپ کو سن کے تعجب ہوگا. یہ آپ کے پاس موبائل، تو خیر میرے پاس تو وہ موبائل نہیں، آپ کے پاس موبائل ہے جو اچانک وہ لائٹ آن کر لیتے ہیں، وہ لائٹ آن کر لیتے ہیں، اسے لائٹ جل جاتے ہیں پیچھے، یا آپ کے پاس اچانک آپ فون آتا ہے تو فوراً لائٹ جلتی ہے اندر. تو مجھے ایک آدمی نے بتایا ایک دن، وہ بڑا اچھا میکینک انجینئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر، اس کے بنانے کے اندر ہم لوگوں نے ایک، ہمارے پاس ایک تجربہ ہے، شاید آپ لوگوں نے فزکس میں پڑھا ہو، یہ کیتھوڈ ریز، کیتھوڈ رے پڑھا نہیں پڑھا؟ کہتے ہیں اس کے اندر سارا آئیڈیا کیتھوڈ رے کا استعمال ہوا ہے، اور اتنا سا اتنی سی لائٹ ہے اس میں کیتھوڈ رے یوز ہو رہی ہے. اور کیتھوڈ رے یوز، اور کیتھوڈ رے کب بنی تھی؟ آج سے کوئی 150 سال پہلے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے بنائی، جس نے کیتھوڈ رے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، یہ جو نام سنا ہوگا آپ نے، ردر فورڈ ایکسپیریمنٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا. اب 150 سال پہلے ایک چیز تحقیقوں کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے بعد آج سے بھی 20 سال پہلے وہ آ کر جو اپلائی ہو رہی ہے موبائل فون کے اندر. اتنی سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سائنٹیفک فیکٹ ہیں جس پہ لوگ کام کرتے ہیں. تو آپ کو عجیب و غریب چیزیں ہیں جو ایجاد ہوئی ہیں، جو دریافت ہوئی ہیں آج سے 500 سال پہلے، اپلائی ہو رہی ہیں آج. اور ابھی بھی ایسے بے شمار تصورات ہیں جو تصورات آج سے 1000 سال 2000 سال پہلے دریافت ہوئے ہیں، ابھی تک اپلائی نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے آج سے 15000 سال بعد جا کے وہ کہیں اپلائی ہو جائے، کیونکہ لوگ کام کرنے والے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے اس کا ذکر میں نے یہاں کیا. تھوڑا سا کہنے کو تو بڑے سخت الفاظ کہنے کو دل چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن میرے فائدہ کچھ نہیں ہے. اگر میں کہوں بھی تو عمیر صاحب اس کو اٹھا کے جو ہے اس میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو میرے کہنے کا کیا فائدہ؟ پھر میں کہتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتا ہے جی کہ the circulatory system of a body is essentially a fluid system. It is amazing that the design of blood substitutes, artificial hearts, heart-lung machines, breathing aids, and all other such devices must rely on the basic principle of fluid mechanics. کہتے ہیں دی ابو لسٹ آف ریئل ورلڈ اپلیکیشن، حقیقی دنیا کے اندر یہ جو اپلیکیشن ہے آپ نے پڑھی سنی، آف فلوئڈ میکینکس کوڈ گو آن انڈیفینیٹلی. کہتے ہیں کہ اس کی جو تعداد ہے یہ لا محدود، اور لاکھوں اپلیکیشنیں موجود ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یا ابھی تک دریافت نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس کا کوئی پتہ چلے. تو اس کے بے تحاشا اپلیکیشنز ہیں. ہیئر دا امپورٹنٹ پوائنٹ از دیٹ، یہاں پر اہم پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فلوئڈ میکینکس از ناٹ اونلی اے سبجیکٹ. یہ فلوئڈ میکینکس خالی ایک مضمون نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کے آپ کو ایم ایس سی کی، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی ڈگری مل جائے، اس کے لیے نہیں ہے. تو وہ لکھا میں نے کہ یار دا امپورٹنٹ پوائنٹ از دیٹ فلوئڈ میکینکس از ناٹ اونلی اے سبجیکٹ اسٹڈیڈ فار پیورلی ایکیڈیمک انٹرسٹ. آپ ایکیڈیمکس کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ جی اس بندے نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، اس کا اس میں گریڈ پوائنٹ 4 ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے اس میں فلاں گریڈ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے اس میں ایم فل کیا ہوا ہے، اس میں اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. یہ ساری ایکیڈیمک انٹرسٹ ہے، اس کے لیے پڑھیے. بلکہ رادر اس سے ہٹ کے کیا، اٹ از اے سبجیکٹ وتھ وائڈ اسپریڈ امپورٹنس بوتھ ان آور ایوری ڈے ایکسپیرینس اینڈ ان ماڈرن ٹیکنالوجی. بلکہ اس کا استعمال جو ہے ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا استعمال جو ہے جو بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی ہے. اور ابھی بھی ایسے بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں، ٹھیک ہے جی، جو دریافت نہیں ہوئی، لیکن آنے وقت والوں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو دریافت کریں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے. تو یہ ایک انٹروڈکشن تھی. اب یہاں کہتے ہیں کہ یہ تو چلیے ہم نے ایک تھوڑی یہ دیکھا جائے تو ساری اس کی تھوڑی سی ایک وہ ہے، ایک ڈسکشن ہم نے کی ہے اس کے اوپر کہ جی میٹر کتنی شکلوں میں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سے جو ہے یہ جو دو ہیں ہم نے ان کو لیا، تو اس میں لیکوڈ اور گیس جو ہیں یہ دو طرح کے جو ہیں، اس کو ہم مل کر اجتماعی طور پہ فلوئڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے اندر کون سی ایسی کامن چیزیں ہیں جو دونوں میں مشترک ہیں، کون سی ایسے پھر دونوں میں یہ دونوں ایک دوسرے سے چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر آگے پھر یہ ہو گیا بھائی کہ ہم اس کو ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کہاں اپلائی کیا. اب چونکہ ہم نے ابھی تک میتھمیٹیکلی اس کی اسٹڈی نہیں کی، یہ ابھی تک خالی ہم نے اس کی تعریف کی، پتہ چلا کہ ہے کیا، کیسے استعمال ہوگا، کیسے یوز ہوگا، لیکن ہم نے ابھی تک اس کا کوئی میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ نہیں کیا کہ بھائی میتھمیٹیکلی کیا ہوگا. خیر، تو وہ کہتے ہیں کہ ناؤ وی ڈیفائن سم بیسک ٹرمز. کہتے ہیں اب ہم آپ کو کچھ بیسک ٹرمز بتاتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر آپ لوگ اگر کیلکولس پڑھتے ہیں، تو کیلکولس پڑھنے کے لیے آپ کو لمٹ سمجھنا ہوگا. آپ کو لمٹ نہیں آتی آپ کیلکولس سمجھ نہیں سکتے. تو اس طرح سے ہر ایک مضمون جو ہوتا ہے اس کے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اس کی ابتدا کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہیں. وہ ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اس مضمون کو سمجھیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو وہ اس سے کہا کہ بھائی کہ ناؤ وی ڈیفائن سم بیسک ٹرمز اینڈ ڈیفینیشنز which will be in use extensively for the study and understanding of the subject. کہتے ہیں اس سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے اب ہم کچھ بنیادی ڈیفینیشنیں جو ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں.
کہ وہ ہیں یہ بڑی فنڈامنٹل سی، ٹھیک ہے جی، مطلب کہ یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے پہلے سے، مگر میں چونکہ بالکل گراس روٹ سے چلتا ہوں، میری تھوڑی عادت ہے اس لحاظ سے، تو یہ پہلے میں آپ کو وہاں سے اٹھا کے میں لایا ہوں. ہو گیا ڈینسٹی. یہ آپ سے میں نے کل پرسوں بڑی بحث بھی کی تھی، گاڑھا پن، کہ ایک چیز کتنی گاڑھی ہے. مثال دے تو پانی جو ہے اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا شہد گاڑھا ہے. مٹی کا تیل جو ہے اس کا گاڑھا پن کچھ اور ہے، پانی کا گاڑھا پن کچھ اور ہے. نمک کا یہ جو سمندر کا پانی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا گاڑھا پن کچھ اور ہے، اور عام پانی ہے اس کا گاڑھا پن کچھ اور ہے. تو مطلب ہے کہ کہنے کا مطلب ہے یہ جو گاڑھا پن ہے کہ کون سی چیز کتنی گاڑھی ہے. اب گاڑھی جو ہے یہ ہم یہ کوئی میتھمیٹیکل ڈیفینیشن نہیں ہے، ہم اس کو میتھمیٹکس میں کریں گے کہ میتھمیٹیکلی ہم کس کو گاڑھا کہتے ہیں. تو اس نے یہاں پہ کہا کہ ون آف دی امپورٹنٹ پراپرٹیز آف ایوری مٹیریل، جتنے بھی مٹیریل ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں سالڈ بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، لیکن ہماری زیادہ تر جو کنسنٹریشن ہے وہ لیکوڈ اینڈ گیسز ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس میں سالڈ بھی آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ون آف دی امپورٹنٹ پراپرٹیز آف ایوری مٹیریل از اٹس ڈینسٹی، وہ اس کی ڈینسٹی ہے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ ڈینسٹی ہے کیا، یعنی کس کو ہم ڈینسٹی کہیں گے. وہ کہتے ہیں کہ دا ویٹ آف یونٹ والیوم آف اے سبسٹنس، دا ویٹ آف اے یونٹ والیوم آف اے سبسٹنس. اب دیکھیں اس بات کے اوپر بہت بڑی بحث ہوتی ہے، اگر میں بحث کرنا شروع کر دوں تو اس پہ بڑی دیر تک بحث جائے گی، ٹھیک ہے نا، بڑی دور وہ بحث جائے گی. جیسے دیکھیں اس میں نے ایک ذکر کیا تھا، آج پھر میں تھوڑا ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیں والیوم، ٹھیک ہے نا، مثال آپ کے پاس یہ بک، یہ دیں جی کاپی اپنی، دیکھیں یہ بک ہے آپ کے پاس، یہ ٹھیک ہے. آپ سے کہیے اس کا والیوم کیا ہے، تو سوال بتا ہے کہ اس کے والیوم کو میتھمیٹیشین نے ڈیفائن کیسے کیا، یعنی کون سی مقدار ہے جو ہم نکالیں تو اس کا والیوم نکل آئے. تو وہ کہتے ہیں بھائی کہ اس کی جو یہ لمبائی ہے، اس کی لمبائی کو اس کی چوڑائی سے ضرب کریں اور کرنے کے بعد اس کی ہائٹ سے ضرب کر دیں، تو وہ جو مقدار آئے گی ہم کہیں گے یہ اس باڈی کا والیوم ہے. ہم نے اس کو یوں ڈیفائن کر دیا. اگر ایریا نکالیں تو ایریا کے لیے اب اس کا ایریا جو ہوگا، اس کے ایریا کے اندر ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ خالی یہ ہے، اونچائی سے کوئی کام بھی نہیں ہے ہمارا. تو ایریا کیسے نکالیں گے کہ جو اس کی لمبائی ہے جو اس کی چوڑائی ہے اس کو نکال لیں تو یہ ایریا آ جائے گا. والیوم کے اندر سارا پورے کا پورا اس نے جو اسپیس میں جگہ گھیری ہوئی ہے، آپ دیکھیں اگر میں اس کو ہٹا دوں تو ویسے میں اشارے سے بات کروں تو اس نے اسپیس میں دیکھیں اتنا سا بلاک گھیرا ہوا ہے، تو وہ اس کا والیوم ہوتا ہے. تو ایسی باڈیز کے لیے جو اس میں باڈیز ہیں، سالڈ باڈیز ہیں، جو ایسے یہ سالڈ باڈیز ہیں، تو سالڈ باڈیز کا جو والیوم ہوگا وہ کیا ہوگا کہ اس باڈی کا جو والیوم کیسے نکالیں گے کہ اس باڈی کا اگر وہ بلاک کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی بلندی کو ناپ لیں اور ناپنے کے بعد جو قیمت آ جائے گی وہ اس کا والیوم آ جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دنیا کی تمام باڈیز کیا بلاکوں کی شکل میں ہے؟ وہ تو نہیں ہے. وہ تو اگر آپ جاتے ہیں باہر، ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، بے ہنگم سا پتھر پڑا ہوا ہے، وہ بلاک کی شکل میں تو نہیں ہے. اس کے کیسے لمبائی نکل، اس کی لمبائی کیا ہوگی، چوڑائی کیا ہوگی، بلندی کیا ہوگی؟ کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس کا والیوم پھر کیسے نکالیں گے؟ اس کے بھی طریقے ہیں. بہرحال والیوم وہ ہم اس ایک ایسی مقدار ہوتی ہے کہ اس نے اسپیس میں کتنی جگہ گھیری ہوئی ہے. اگر باڈی جو ہے وہ بڑی اس قسم کی ہے، جیسے یہ کتابیں ہیں، بلاکس ہیں، ڈبے ہیں، اس شکل میں ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا والیوم بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں. اگر ایسے چکور وغیرہ انوالو ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا والیوم کیا ہو جائے گا، لمبائی، چوڑائی، بلندی. اب اگر آپ غور کریں یہاں پر، اگر آپ دیکھیں اس کا والیوم نکالنا چاہتے ہیں تو والیوم میں آپ نے کیا کیا، دیکھیں لمبائی، یہ لمبائی، یہ چوڑائی. جب آپ نے اس کی لمبائی کو اس کی چوڑائی سے ضرب کیا تو یہ ایریا آ گیا، نہیں سمجھ میں آئی. اور پھر اس ایریا کو آپ نے اس کے ہائٹ سے ضرب کر دیا، اس طرح کہ ایریا انٹو ہائٹ از دا والیوم، ہے نا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ڈبہ ہے اس میں پانی پڑا ہوا ہے، دیکھیں یہ ایک ڈبہ ہے، یہ ایک ایسے اس طرح کا ڈبہ ہے، یہ ہے اس کے یہ اس کی ہائٹ ہے. جیسے اب یہ گھروں میں آپ گھی کے ڈبے استعمال کرتے ہیں، یہ گھی کا ڈبہ ہے، عموماً گول ہوتے ہیں. اب اس کی ہائٹ جو یہاں پر ہے وہ اتنی ہے، مثال ہے یہ ہمارے پاس ہے ایچ. اس کا والیوم نکالنا چاہتے ہیں. اب اس میں والیوم یہ ہے بھائی کہ اس میں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ گول بن گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چونکہ سرکل ڈبے سرکل شیپ کی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اس کا جو ایریا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، جو اس کا ریڈیس ہے. تو یہ جو نیچے اس کا جو سرکولر
شیپ ہے اس کا ایریا ہو جائے گا یہ ریڈیس r ہے، یہ ہو جائے گا پائی r اسکوائر، ٹھیک ہے. تو ایریا کو ضرب کر دیں کس کے ساتھ؟ ہائٹ کے ساتھ. جب آپ نے اس کو h سے ضرب کر دیا تو یہ ہمارے پاس اس ڈبہ نما چیز کا والیوم ہو جائے گا. آپ کو سمجھ بڑی پڑی آپ کو. اب یہ جو بڑے بڑے بلاکس ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا پتھر ہے، ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پتھر ہے، کہ جی اس کا والیوم کیسے معلوم کریں گے؟ ایک پتھر کا والیوم کیسے معلوم کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد میں بڑے طریقے دریافت کیے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ایک چھوٹی سی مختصر مثال لیتے ہیں، ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پر میرے پاس ایک پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے. یہاں تو لمبائی چوڑائی نکالنا مشکل ہے کہ نہیں؟ نکال سکتے ہیں؟ یہاں پہ نہیں نکال سکتے. تو اس کا والیوم کیسے معلوم کریں گے؟ کیا خیال، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اس کا والیوم نکالو. کیسے نکالیں گے والیوم؟ اس کا ایریا کیسے فائنڈ کریں گی؟ لمبائی چوڑائی تو ہے نہیں نا، لمبائی چوڑائی کیسے نکالیں گے اس کی لمبائی چوڑائی؟ بہنگم سی باڈی ہے، پتھر راستے میں بڑا اتنا پتھر آپ کو مل گیا ہے، بڑا بہنگم قسم کا، کہ لمبائی کیا ہوگی، چوڑائی کیا، بلندی کیا ہوگی؟ تو والیوم کیسے نکالیں گے اس کا؟ یہ اسائنمنٹ دے دوں کہ امتحان میں آپ سے پوچھوں کہ ہاؤ کین یو فائنڈ دا والیوم آف این ارریگولر شیپ، اے باڈی وچ از آف ارریگولر شیپ، اس کا والیوم کیا ہوگا؟ کیسے نکالیں گے؟ آپ بتائیں. کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ وہ تو پوچھنا کیسے کریں گے کاؤنٹ؟ نہیں تو ریگولر ہوتا ہے نہیں نا، ریگولر کو کدھر ہے ریگولر؟ نہیں وہ تو آسان ہے نا، ریگولر تو یہ ہو گیا نا، جیسا اب یہ ریگولر سے مراد ہے کہ یہ اب جیسے اب یہ ہے، یہ لمبائی بھی ہے، چوڑائی نظر آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے اور بلندی نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے نا نظر. وہ تو ہم کر رہے تھے، مگر ایک چیز بڑی بہنگم قسم کی چیز ہے، پتھر ہے. جیسے میں نے کہا کہ پتھر ہے، آپ نے گلی میں جا رہے آپ کو اتنا بڑا پتھر مل گیا، بڑا بہنگم سا پتھر مل گیا، اس میں کیسے لمبائی نکالیں گے، چوڑائی؟ اس پتھر کی بلندی کہیں پر یوں ہے تو کہیں پر اتنی سی بلندی ہے، بہنگم ہے وہ. جی ہاں کیا کریں گے پھر اس کو؟ جس سے ٹریپیزائڈ جو ہے، دیکھیں سمپسن رول، ٹریپیزائڈ رول جو ہیں وہ تو اس کے لیے تو نہیں میں اس میں بحث نہیں کرتا بھائی، نہیں ہے ریگولر باڈی کے لیے. آپ کو میں نے دیا نا، آپ کو میں نے پتھر دے دیا، آپ نکال دیں گے مجھے؟ میں آپ کو پتھر دے دیتا ہوں، آپ مجھے نکال دیں. کیوں جی؟ تو اس کے پھر انہوں نے کہا طریقے کئی ہیں. اب ایک طریقہ اس کا یہ ہے، دیکھیں انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے ایک کیوب لیا. کیوب سے مراد ہوتی ہے کہ ایسی اس ٹائپ کی باڈی، اس ٹائپ کی باڈی لائک دس، یہ اس طرح کی باڈی ہوتی ہے نا، اس طرح کی بنی ہوئی. یہ جو بلاک ہے، یہ بلاک ہے نا، یعنی ایسے، یعنی کہ سیدھا جیسے اب یہ لے لیں. اب یہ اس میں آپ یوں سمجھیں، یہ ہے نا، دیکھیں جتنا یہ لمبا ہے اتنا ہی چوڑا ہے، اتنا ہی اونچا کر لیں تو ایک بلاک بن گیا. نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ بلاک بن گیا. اچھا سنیں انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے انہوں نے آلہ بنایا، انسٹرومنٹ بنایا. دیکھیں کیا انسٹرومنٹ بنایا ہے، سوچیں آپ اس سے ایگری کرتے کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آیا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کہ اس نے یہ جو کیوب بنی تو عام ملتی ہیں، ہر جگہ پر آدمی بنا بھی سکتا ہے، لوہار کو دیں، ٹھیک ہے جی، اور جگہ پر آپ کو لوہے کی بنا دے گا کاٹ کر، ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے جو کیوب بنائی ہے وہ ایسے کیوب بنوائی ہے کسی سے یا لی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی لمبائی بھی ایک، چوڑائی بھی ایک، بلندی بھی ایک، 1 1 1 1 1 1. آپ کو سمجھ پڑی نہیں پڑی؟ کتنی سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے یہ جو کیوب بنایا اس کی لمبائی بھی 1، چوڑائی بھی 1، بلندی بھی 1. کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آنے کے بعد آپ نے اس کا والیوم نکالا. 1 سے مراد ہے کہ 1 1 1 آپ سینٹی میٹر میں کر رہے ہیں، سینٹی میٹر میں 1 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر 1 سینٹی میٹر ہے نا. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس لینتھ انٹو بریتھ انٹو ہائٹ، لینتھ بریتھ انٹو ہائٹ. لینتھ اس کی ہو گئی 1
سینٹی میٹر، یہ دیکھیں 1 سینٹی میٹر، بریتھ ہو گئی 1 سینٹی میٹر، ہائٹ ہو گئی 1 سینٹی میٹر. دیکھیں میں نے